نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا ارحم الناس بالعیال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے ام المومنین، ہمیں بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں کس طرح وقت گزارتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام امور میں اہل خانہ کا برابر ہاتھ بٹاتے تھے اور اپنے پاپوش مبارک بھی خود درست فرما لیتے تھے، یہاں تک کہ لباس مبارک کو بھی خود پیبند لگا لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، امہات المومنین نے اس امت کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کے لیے وہ عظیم نقوش پا اور سیرت کے وہ بلند معیارات چھوڑے ہیں جن پہ چل کر زندگی کی راہوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ان کی عبادت، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی رفتیں، ان کی عظمتیں تاریخ کی اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ انقلاب فرانس کا بانی والٹیئر ایک جگہ لکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اپنی بیوی، اپنی زوجہ اور اپنے نوکر کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، لیکن ایک ذات پاک اس کائنات میں ایسی تھی جو خود ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے، امہات المومنین سے، کہ میری خلوت کی باتیں جا کر جلوت میں بیان کرو۔ اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی لیے کسی نے پوچھا کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیسے تھے، تو انہوں نے جواباً فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو عین قرآن تھے۔ ناظرین کرام، امہات المومنین میں ایک ام المومنین ایسی ہیں جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، وہ خود بھی اس بات پر فخر کرتی تھی اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، ان کی سخاوت، ان کا زہد و تقویٰ بڑے عظیم خاندان کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن، پھوپھیزاد بہن سیدہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، یہ ان کا زہد و تقویٰ اور خشیت الہی اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرمایا کرتے تھے، ان کی جو اللہ کریم سے ایک تعلق ہے، تعلق باللہ، ان کا اس کا ذکر کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ خود یہ کئی احادیث مبارکہ کی جو ہے روایت انہوں نے کی ہوئی ہے، بڑے بڑے صحابہ نے ان سے احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، میرے وصال کے بعد سب سے پہلے مجھے وہ آ کر ملے گی میری ازواج میں سے جن کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ہم اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی، لیکن جب ان کا وصال پاک ہوا، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک، تو تب اندازہ ہوا کہ اصل میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ تھا وہ ان کی سخاوت کی طرف تھا۔ ناظرین، جو کچھ آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی، اور جب کہ ان کا وصال پاک ہوا تو مدینہ منورہ کے مساکین اور یتامہ جو تھے وہ روتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم حقیقت میں یتیم ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین نے بہت بڑا نذرانہ ایک دفعہ جو تھا بیت المال سے ان کی خدمت میں بھیجا، تو انہوں نے اوپر کپڑا ڈال دیا اور حکم دیا کہ سب کو تقسیم کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، ان سے جب نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پاک ہوا تو بہت بڑی دعوت ہوئی تھی۔ اسی میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ سیدنا انس کی والدہ محترمہ ام سلیم جو تھی، انہوں نے ایک جس طرح کی مٹھائی یا سویٹ ڈش ہوتی ہے اس دور کی، وہ بھیجی تھی، اور وہ تھی تو تھوڑے سے لوگوں کے لیے، لیکن اس میں سینکڑوں لوگوں نے کھا لیا۔ اور اس کے بعد بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے جب وہ برتن اٹھایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ جب میری والدہ نے وہ بھیجی تھی میٹھی چیز اس وقت زیادہ تھی یا جب سارے صحابہ سینکڑوں کھا کے چلے گئے میں نے اٹھایا اس وقت زیادہ تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم وہ تذکار پاک ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرنے کے لیے یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہے آج مشعل تعلیم بہت بزرگ شخصیت پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر اور کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر عقیل احمد سابق یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ڈاکٹر پروفیسر مجاہد احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ تشریف آئے۔ خان صاحب، ام المومنین سیدہ زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کے لمحات کچھ اور ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم ان پاک اور مقدس ہستیوں کا ذکر پاک سنیں اور سنائیں۔
یہ اس چینل کا ایک وصف ہے جس کی بدولت امت کو اتنی سعادتیں مل رہی ہیں سبحان اللہ۔ کہ ہم کسی ولی کا ذکر کریں، ایک لمحہ کسی ولی کے ساتھ گزارنا 1000 سال عبادت سے بہتر ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو سیدہ ام المومنین حضرت زینب سلام اللہ علیہا، تو یہ تو وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دعا جب مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، تو یہ آرزو کرتے ہیں کہ اللہ کریم کل قیامت کے دن بھی ان پاک ہستیوں کے دامن میں، ان کے سائے تلے ہمیں بھی جگہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ کی طرف سے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیزاد بہن ہیں، اور اپنے باپ کی طرف سے قبیلہ اسد سے ان کا تعلق ہے، جحش بن ریاب۔ تو ریاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حیات نہ تھے، لیکن انہیں یہ شرف ضرور ملتا ہوگا کہ ان کے سارے بچے اوائل اسلام میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی۔ اور پھر اس کے بعد جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی اجازت دی تو یہ سب لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی آ گئے، اور وہاں آ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس برگزیدہ بندی کے ذریعے امت کو کتنی بڑی نعمت عطا کرنے کی کوشش کی۔ ان کے احسانات کی امت بدلہ اتار ہی نہیں سکتی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہار کا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات تیمم امت کو عطا فرمائی، تو ایک صحابی نے اٹھ کر ببانگ دہل یہ کہا کہ اے آل صدیق، امت تمہارے احسانات کا بدلہ کیسے چکائے؟ تو حضرت ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا کی بدولت بھی امت کو قرآن کریم نے جو نعمت عطا کی ہے وہ ان کے حصے میں آتی ہے۔ اور اس ضمن میں بڑی بات میں یہ عرض کروں گا کہ جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہم پر واضح کرتا ہے کہ سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو، اور محبت کے اس میدان میں سیدہ زینب کا بھی ایک مقام ہے کہ جب حرم پاک میں داخل ہوتی ہیں تو آرزو ہوتی ہے کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خانہ میں تشریف لائیں تو زیادہ سے زیادہ دیر تک جلوہ فروز رہیں اور میں ان کے دیدار سے مشرف ہوتی رہوں، اور وہ جانتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند ہے، بس لگ جاتی ہیں، بہانے سے دیر لگاتی ہیں شہد کو تیار کرتے کرتے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر میرے گھر میں جلوہ فرما رہیں گے میرا نصیبہ اتنا بلند ہوتا رہے گا، میری قسمت چمکتی رہے گی۔ ڈاکٹر عقیل، ایک بات آپ نے غور کی کہ دنیا میں یہ جو سوتن کا رشتہ ہوتا ہے اس میں عمومی طور پہ رنجشیں اور خلش پیدا ہوتا ہے، لیکن سیدہ ام المومنین زینب بنت جحش کی عظمت کے لیے کیا یہی ایک سرٹیفکیٹ اور یہ جو سند کافی نہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں نے ان سے بڑھ کے کوئی پرہیزگار خاتون نہیں دیکھی، ان سے بڑھ کے میں نے راست گفتار کسی کو نہیں دیکھا، ان سے زیادہ فیاض اور سخی اور مخیر اور خدا کی رضا جوئی اور تعلق باللہ میں نے کسی کو ان سے بڑھ کے نہیں پایا، اس سے بڑی سند کوئی ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی صورت میں جو ریاست تشکیل دی ہے، اب ضرورت تھی کہ جو ایسی سماجی برائیاں جو وہاں کے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں ان کو گریجولی آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ ایک تو وہ کہ منہ بولے بیٹے کو جو سگا بیٹا بنا لیا جاتا تھا، ایک تو ان کے ذریعے وہ رسم ختم ہوئی الحمدللہ، اور دوسری یہ رسم ان کے ولیمے کے موقع پر جب کچھ لوگ آئے اور کھانا کھا کر بیٹھے رہے اس میں بھی معاشرتی تشکیل نظر آتی ہے کہ مہمان کو جو ہے نا وہ میزبان کی بھی امور خانہ داری کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی دل بستگی کی باتیں کرتے رہیں اور وہ گھر والے پریشان ہوں۔ تیسرا پردے کی آیات، اور تیسری بات یہ کہ یہ اسلامی معاشرے میں چلا آ رہا ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زائد ازواج ہوتی ہیں، تو یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، اور قرآن نے ان کو کہا ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی یہ آپس میں کیسے رہی ہیں تو اے قیامت تک کی خواتین تمہارے لیے ان کا اسوہ کامل ہونا چاہیے۔ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہی ان کے بارے میں، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ام المومنین کے یہ الفاظ ہیں کہ فائدہ دینے والی، بیواؤں یتیموں کی خبر گیری کرنے والی آج دنیا سے چلی گئی ہیں، اور ان کے ذریعے ہی آج ہمیں ہماری خواتین کو ضرورت ہے کہ اپنی ان ماؤں کا تذکرہ پڑھیں۔ اگر ہمارے گھر میں وہ ایک نبوی ماحول آ سکتا ہے تو انہی کے ذریعے آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے مطلقاً ان کو ماں کہا ہے، اور ماں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں کی برائی ختم ہو اور گھر جو ہے نا وہ جنت کا گہوارہ بن جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے ماں امت کی مائیں، پوری امت کی مائیں، ڈاکٹر پوری امت کی مائیں، اپنا مجاہد میاں پوری امت جب کہہ دیا تو اس سے مقام ماں کا درجہ کتنا ہے؟ ایک عام ماں جو ہے معاشرے کی کسی کی، اس کا درجہ کتنا بلند ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ جو امت کی ماں ہوگی اس کی عظمتیں اور شانیں کیا ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں ان سب ازواج مطہرات کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی خواتین آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. یہاں بنیادی چند چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبول اسلام سے مشرف ہوئی تو ان کا نام تھا برہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر زینب نام رکھ دیا. اور ایک روایت میں ان کا جو لقب بیان ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زینب ابواہا ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابواہا سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المتخشع المتضرع، خشوع کرنے والی اور خضوع کرنے والی. تو خشوع کا جو تعلق ہے یہ ہے دل کے ساتھ، اور خضوع کا جو تعلق ہے یہ ہے عمل کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خصوصیت بیان فرماتے ہوئے دونوں باتیں فرما دی کہ دل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ عاجزی و انکسار میں نمایاں مقام رکھتی ہیں، اور اگر عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہ عاجزی و انکسار میں نمایاں مقام رکھتی ہیں. اور یہ خود دیکھیے ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فضیلت بیان فرما رہے ہیں، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور ایک دوسرا پہلو جو ان کی زندگی میں نمایاں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی خصوصیات بھی بیان کیا کرتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پہ مسکراتے اسے پسند فرمایا کرتے. ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج میں مجھ جیسا کون ہے؟ خصوصیت بیان کرتے ہوئے پہلا جو جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرا اور آپ کا جد ایک ہے، یعنی حضرت سیدنا عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا محترم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ان کے نانا محترم. تو عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ میرا اور آپ کا جد ایک ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے. لوگوں کا نکاح جو ہے حق مہر کے ذریعے اور کوئی خطیب یا خطبے کے ذریعے ہوتا ہے، میرا نکاح آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے زوجناکہا، کہ ہم نے آپ کا نکاح حضرت سیدہ زینب سے کر دیا. اور تیسری جو خصوصیت بیان کی وہ یہ ہے کہ اس نکاح کے سفیر و مبشر سیدنا جبریل علیہ السلام ہے. واہ. اور پھر ذکر قرآن کریم میں آ گیا نا ان کا قرآن حکیم میں ذکر آ گیا. جی بالکل، ان کا قرآن کریم میں ذکر آ گیا. خصوص جی یہ عظمت جی قرآن حکیم میں ذکر آ جانا بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اور پھر یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ازواج مطہرات جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن حکیم سنتی ہوں گی، اس کے نزول کی کیفیت دیکھتی ہوں گی تو اس سے کتنی سعادتیں سمیٹتی ہوں گی. پھر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سیدہ زینب پر نظر پڑنا اور انہیں اس مشکل کام کے لیے تیار کرنا، یہ بھی یقیناً ان کا ایک نصیبہ جاگنے والی بات ہے، کیونکہ معاشرتی طور پر یہ جو رسم بد چلی آ رہی تھی کہ منہ بولے رشتوں کو حقیقی رشتوں کا روپ دے رہے تھے، اب اس کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رسم بد ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے. لیکن اس کے لیے انتخاب قریش ہی اس وقت موضوع تھا، ورنہ اور کوئی قبیلہ اس بات کے لیے تیار نہ ہوتا. جو نخوت، جو قومی غرور اور حسب نسب پر فخر کی جو اور مباحات کی جو باتیں چل رہی تھی پیغمبر اس کا ایک دوسرا پہلو ہے نا کہ سیدنا زید و غلام تھے، ان سے شادی کے لیے حکم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو انہوں نے سرنڈر کیا، اس حکم کی تعمیل فرمائی. آپ نے پوچھا اتنی بڑی شہزادی، اتنے بڑے گھرانے کی جو تھی رکن، وہ جا کے شادی غلام سے کر رہی ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. وہ تو پھر بعد میں ان کے مزاج آپس میں مطابق. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس موقع پر ایک فرمان بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے، جس کو بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ قوم کو آگاہ کیا کہ متا استعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، کہ لوگوں کو تو اللہ نے آزاد جنم پیدا کیا، ماؤں نے تو آزاد جنے ہیں، تمہیں کس نے اختیار دیا؟ تو اب وہ غلامی کی رسم بد اور انسانیت کے احترام کو اجاگر کرنے کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس شخصیت پر پڑی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اور پھر قرآن کریم میں ان کی بدولت یہ الفاظ آنا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، جس نے آ کر قیامت تک کے لیے راستے کھول دیے کہ تم جو زبان سے رشتے قائم کرتے
کرتے ہو یہ حقیقی رشتوں کے معنوں میں نہیں آتے، بلکہ ان کو اسی حد تک رکھو، اور خون اور مساحرت کے جو نسب چلتے ہیں وہ اس کے خون کے مطابق چلیں گے، زبان کے اقرار سے وہ بدلہ نہیں کریں گے۔ تو سیدنا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری شادی حضرت زید سے کرنا چاہتا ہوں، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے لیے موضوع ہیں؟ فرمایا کہ ہاں یقیناً موضوع ہیں، اور آپ کی نظر تو اس بات پر تھی، اور یہ بھی آپ جانتے تھے کہ سیدہ حضرت زینب کو جب پیغام دیا گیا کہ میں آپ کی شادی کراؤں تو وہ یہ سمجھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نصیبہ جگانے لگے ہیں، آپ اپنے لیے مجھے انتخاب فرمانے لگے ہیں۔ لیکن جب آپ نے زید کا نام لیا کہ بھائیوں میں سے ایک بھائی نے جب اس میں کچھ بات کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی قرآن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سنایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے کوئی فیصلہ آ جائے تو کسی مرد اور عورت کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اس سے انحراف کرے۔ جب اللہ اور اس کا رسول اللہ اور اس کے رسول کی، اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ محبوب جس شخص کو تم کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ نے انعام کیا ہے، معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کے انعامات کے ساتھ انعامات مصطفیٰ علیہ تحیت و صلاح کا ذکر کیا جانا یہ قرآن کا انداز ہے، قرآن کا اسلوب ہے، کوئی نیا نہیں۔ اچھا ایک اور بات دیکھیے، جب ان کو وہ معاملات ختم ہو گئے، ان کی عدت پوری ہو گئی پہلے نکاح کے، تو ان کو جب نبی کریم علیہ السلام نے بإذن الہی نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے خادمہ جو آئی نا اسے کہا ٹھہرو ذرا میں اپنے رب سے پوچھ لوں، اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا یا اللہ کریم تو جانتا ہے میں اگر تیرے نبی کی زوجیت کے قابل ہوں تو مجھے ان کی زوجہ بنا۔ یہ کیسی بات ہے، اگر میں اس قابل ہوں، میں اس میں انکساری اور عجز کا پہلو دیکھیں نا بھائی صاحب، دیکھیے کہ بارگاہ رسالت سے تعلق جڑ رہا ہے تو وہ عاجزی پر مبنی ہوگا تو اس کے فیوز و ثمرات آئیں گے۔ اور پھر جب جو بھی آپ کو ایک اشارہ حاصل ہوا، یقیناً عظیم بی بی ہیں ہم عالم اسلام کی، تو آپ نے جو خادمہ آئی تھی اس کو سارے زیورات اتار کر اپنے دے دیے، فرمایا یہ ہم تمہیں خوشی میں دیتے ہیں۔ اچھا اس کا نام سلمہ تھا، غائی صاحب اس حوالے سے دیکھیے آج جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ واحد اسوہ کامل ہے اور زندہ و جاوید سیرت ہے۔ ایک طرف تو جو نکاح پہلے آپ کر رہے ہیں اپنے خادم سے ان کا، ایک طرف تو غلامی کے بارے میں جو مروجہ ایک فکر قائم تھی اس کا خاتمہ کیا ہے، دوسرا وہ جو منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے ہے، یعنی اس نکاح کی حکمتیں اگر معاشرہ غور کرے نا تو آج جو نکاح کے ضمن میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات جہاں قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا اسوہ پیش کر رہے ہیں کہ جو بھی معاشرے کے بڑے ہوں، لیڈر ہوں، دائی ہوں، رہبر و رہنما ہوں، وہ کوئی بھی ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہے تو پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ مجاہد خاندانی شرف آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی خاندان پاک ہے۔ جی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کئی افراد نے قبول اسلام کیا۔ آپ کے بھائی ہیں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سریہ کا پہلا امیر مقرر کیا، اور پھر وہ بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی شریک ہوئے، بلکہ احد میں ان کی شہادت بھی ہوئی جیسا کہ ذکر ہو رہا تھا۔ اور ایک ان کا احد میں ایک بڑا دلچسپ اور ایمان فروز واقعہ ہے کہ دوران جنگ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر یہ بات عرض کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ اس سے جا کر لڑو۔ اب دیکھیے ان کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ اچھا میرے ذہن میں دجانہ کا واقعہ تھا اور ایک اور صحابی ان کے حوالے سے بھی یہ میں نے پڑھا ہے، ان کے حوالے سے بھی ہے، تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے ایمان کی پختگی کس قدر تھی۔ اور پھر ان کی ایک بہن ہے حضرت حمنہ، جن کا نکاح پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے ہوا، ان کی شہادت احد میں ہوئی، تو پھر ان کا نکاح حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہوا، عشرہ مبشرہ میں سے، اور ان سے 2 بیٹے بھی متولد ہوئے، محمد اور عمران، اور ایک ان کی بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہوا۔ تو ان کے خاندان کا شرف اور فضیلت دیکھیے۔ اور پھر ان کے جو بھائی ہیں عبداللہ بن جحش جن کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہ معزز اور اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کا دیکھیے کہ ایک ام المومنین ان کے گھر میں تھے، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا پہلے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا شہادت کے بعد۔ جی شہادت کے بعد۔ اور اسی طرح ایک ان کے بھائی تھے عبید اللہ بن جحش، ان کے گھر میں بھی جو ان کا نکاح ہوا تھا وہ ہوا حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے ساتھ۔ اچھا، اور وہ جب وہ ان کا واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، یعنی ان کی 2 بھابیاں ام المومنین، امہات المومنین میں سے، یہ بھی ان کا خاندانی شرف حاصل ہے۔ جی صاحب، یہ کاروبار بھی کوئی کرتی تھی اس زمانے میں بھی تجارت؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادے میں آنے والے جتنے بھی افراد ہیں، ان کا ایک ایک عمل قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور وہ اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایسی مثالیں قائم کرتے رہے کہ جن پر آج اگر عمل کیا جائے تو ہم کئی زندگی کے شعبوں میں بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔
ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حق مہر کے لیے 10 دینار 60 درہم 50 مد کھجور 50 مد غلہ اور لحاف اور اوڑھنی حضور علیہ السلام نے مہیا کی. تو ایک تو یہ نمونہ بھی قیامت تک لوگوں کو سمجھنا چاہیے اہل ایمان کو کہ ضروریات زندگی باہم پہنچانا مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کو بیٹیوں والوں پر خدا رہا اتنا بوجھ نہ لا دیے کہ وہ بیٹھی بیٹھی ان کے بال سفید ہو جائیں اور ان سے یہ جو جہیز ہے یہ اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ تو مرد نے مہیا کرنا ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی ضرورت کی چیزیں علی رضی اللہ عنہ سے نہیں, وہ بھی تو حضرت علی نے ذرا بیچ کے اور سارا کچھ کیا, لیکن یعنی اسلام میں عورت کے جو والدین ہیں یا اس کے میکے ہیں ان کا فرض نہیں ہے کہ وہ جہیز دیں. جی ہاں, یہ تو سارا انتظام مرد نے کرنا. یہ ہمارے ہاں تو ہندوانہ رسم چل پڑی اور اس طرح ہو گیا. آج تو یہ ہے کہ پہلے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کتنا سامان آپ ساتھ دیں گے, تو یہ رسم بوڑھی ہو جاتی ہیں بیٹھی بیٹھی. رسم بد سے اہل ایمان کو کم از کم دیکھنا چاہیے کہ ہم پھر یہ کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دباغت کا بڑا اچھا کام کرتی تھی, چمڑے کو رنگنے کا اور من کے پرو کر گھر میں فارغ بیٹھنے کی بجائے موتیوں کے ہار بنانے. تو سیدہ سلام اللہ علیہا اس سے جتنی انکم ہوتی وہ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں میں خرچ. اسلام نے اجازت دی ہے عورت تجارت کر سکتی. عورت کو تجارت کرنے کی بھی اجازت ہے, لیکن شرعی حدود جو ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو تجارت تھی وہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے کرتی رہی, تو یہ بات غلط ہے. بعد میں بھی انہوں نے کی ہے, بعد میں بھی کرتی رہی ہیں. اور حضرت سودا کے بارے میں, دیگر ازواج مطہرات کے بارے میں بھی آتا ہے. اور خود یہ اب دباغت کس طرح کرتی تھی, آخر چمڑا باہر سے آتا تھا, اس کو حاصل کرتی تھی, چیک کرتی تھی, ان کو حاصل کر کے تو اس کو کیا جا سکتا ہے. تو آج اس نمونے کو چائنا نے لیا کہ جس کا ہر مرد اور عورت کمانے لگا, ہر گھر میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے, تو وہ کہاں پہنچ گئے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت سے کام لیں یا عورت کی کام کو آر سمجھے کہ میں گھر میں بیٹھ کر کام کروں. تو ہماری عورتیں جو گھر میں بیٹھ کر فارغ وقت ہوتا ہے اس سے اگر فائدہ اٹھائیں اور ان امہات المومنین کے ان پاکیزہ اعمال کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بزی رکھیں, مصروف رکھیں, اور اس سے چاہے گھر کے اخراجات میں ان کی مدد ہو. بہت شکریہ. میں نے بریک لینی ہے. ناظرین کرام, ذکر ام المومنین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہے, اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہیں, شہدائے احد میں سے ہیں. اس خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے. یہ ذکر پاک جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی حضرت سیدہ زینب کے حوالے سے جو آپ نے انٹرو میں گفتگو فرمائی اس میں تھوڑی سپیس ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ضرور ضرور کریں. وہ یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو اس وقت جو ہے حضرت سیدہ ام سلیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ, اور یہ صحیح بخاری سے میں پیش کر رہا ہوں دوسری جلد سے, تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک سے فرمایا حضرت ام سلیم نے کہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کروں. تو امام بخاری نے یہاں پر الہدیہ تو للعروس کے نام پہ باب قائم کیا ہے, اور یہ امت کے لیے آج جتنے لوگ شادیاں کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں جا کے گفٹ کرتے ہیں, یہ سارے کا سارا تسلسل حضرت سیدہ زینب کی شادی سے نکلا ہے کہ یہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفٹ. تو اب حضرت سیدہ زینب نے کیا کیا, کھجور اور پنیر اور اس کے ساتھ گھی اس کو لے کے مکس کیا, حائسہ کا لفظ ہے, اس کو آپ نے مالیدہ بنایا اور بنا کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ حضور آپ کی شادی کی خوشی میں میری والدہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ نے, اور میں رکھ دو. وہ برتن درمیان میں رکھ دیا, اور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا, امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور نے نام لیا فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ, اور نام لے لے کے پھر فرمایا رستے میں جو بھی مل جائے اس کو بھی بلاؤ, سب کو بلاؤ اور بھیجو کہ آج تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دعوت ہے. تو وہ سارے کے سارے آ گئے. اب یہاں پر یہ کہ جب لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا سامنے رکھا ہے, اور امام بخاری یہ لفظ جو ہے لوگ ہضم کر جاتے ہیں, اور یہ اصل میں سمجھتا ہوں اس حدیث پاک کا سب سے جو ہے
وہ یہ ہے کہ حضور نے کھانا سامنے رکھا وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَ، جتنا اللہ نے چاہا اس کھانے کے اوپر پڑھ دیا، واہ واہ، جتنا اللہ نے چاہا پڑھ دیا. میرے نبی پڑھیں یا تو وہ حدیث ہوتی ہے یا اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اور جب اللہ نے چاہا تو اس کا مطلب ہے کھانا سامنے رکھ کے اس کے اوپر قرآن پڑھا، اور اسی کو ہماری زبان میں ختم شریف کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھر وہ کھانا جو ہے وہ درمیان میں رکھ کے پڑھ کے صحابہ کو کھلانا شروع کیا. 10 لوگ جو ہے وہ کھا گئے اور 300 سے زیادہ لوگ کھا گئے، اور فرمایا کہ اب انس اٹھا لو. فرماتے ہیں مجھے نہیں خبر کہ پہلے لایا تھا تب زیادہ تھا یا اب زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ ہے ختم شریف کی برکت ہے. ہاں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ علامہ صاحب کوئی اس طرح کی حدیث پاک بھی میرے آپ سیدی صاحب، وہ ایک حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج جو آئیں گے تو اس طرح ہاتھ بنا کے آپ نے کیا فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور جو نیک لوگ ہوں گے اس وقت ان کی بھی نہیں سنی جائے گی جب برائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اس طرح کا مفہوم بھی ہے حدیث پاک جو جس کی راویہ یہ ہے. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سارے قیامت سے پہلے جب کوئی عذاب آتا ہے تو سارے اس کا شکار ہوتے ہیں، پھر ان کی نیتوں کے مطابق انہیں اٹھایا گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں اور پھر برائی ہوتی رہے اور پھر ہم بچ جائیں، ہم بھی نہیں بچ سکتے. ٹھیک، یہ ایک عشق ہے، یعنی جو لوگ نیکی کا حکم دینے والے امر بالمعروف والے رہنے چاہیے. رہنے چاہیے، بالکل رہنے. ٹھیک، اور یہ تو حدیث پاک ہے نا کہ اگر تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حدیث پاک ہے. حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 12,000 درہم بھیجے. آپ نے فرمایا کپڑا ڈال دو اور ان کو تقسیم کر دو خادمہ کو. تو تقسیم کر دیے. تھوڑے سے بچے تو انہوں نے عرض کی کہ ہمیں بھی ہمارا حصہ. آپ نے فرمایا یہ تم لے لو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو نسبت رسول کا جتنا حیا کرتے تھے اور جتنی محبت، سارے صحابہ جی بالکل ایسے، بالکل ایسے. تو یہ امت کی مائیں جو ہاں تھی، جی، یہ چونکہ خلیفہ تھے نا، خلیفہ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، تو پتہ چلا اسے سارے تقسیم کر دیے. آپ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے امی جان وہ میں نے آپ کے لیے بھیجے تھے، آپ نے تقسیم کر دیا، اب میں اور بھیج رہا ہوں، وہ آپ اپنے لیے رکھ لیں. انہوں نے 1000 درہم پھر بھیجے، آپ نے وہ بھی تقسیم فرما دی. اور فرمایا پروردگار یہ جو پیسہ آتا ہے نا اور خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا. مثلا آپ مجھے پیسے دیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میں صحیح مقام پر خرچ نہ کروں تو پوچھ تو مجھ سے ہونی ہے نا. تو آپ نے فرمایا یا اللہ اگلے سال جو ہے وہ مجھے اس طرح کا ہدیہ نہ آئے جسے میں خرچ کرنے میں جو ہے مستحقین کو ڈھونڈوں. اور اس سے پہلے وصال ہو گئے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا وصال مبارک ہونے لگا تو اس سے پہلے آپ نے وصیتیں لکھوائیں. فرمایا کہ میں نے اپنا کفن تیار کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ ایک شعوری کوشش ہے. جو آدمی اپنا کفن تیار کر کے رکھے اسے موت تو یاد رہے گی نا. یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی سبق ہے اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنا کفن تیار کیا ہوا ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظاہر خلیفہ ہیں، یہ ام المومنین، انہیں اندازہ تھا اگر وہ کفن بھیجیں تو ان دو میں سے ایک کفن مجھے دے دینا اور دوسرا صدقہ کر دینا. صدقے کا کیسا جذبہ ہے کہ آخری سانسوں میں بھی اور کفن کے کپڑے تک بھی، کفن کے کپڑے تک بھی صدقے غرباء کا خیال ہے، آخری مساکین کا. اور پھر فرمایا یہ دیکھیں یہ ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ام المومنین. یہ جو ہم نسبتوں کا احترام کرتے ہیں اور آپ اکثر فرماتے ہیں کہ نسبت اٹھاتی ہے اور نسبت سے محرومی گراتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے فرمایا میرا جسد خاکی اسی چارپائی پر لے کر جانا جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے. اگر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی، یہ وجود کا لمس، یہ نسبتیں، یہ برکتیں، ام المومنین جو ام الحکم ہیں، حکمتوں کی ماں ہیں، دانائی کا سرچشمہ ہے، وہ پھر اس طرح کا عمل کیوں کرتی. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میری چارپائی جب لے کر جائیں بقیع میں تو فلاں حضرت عقیل کا نام لیا اور ایک اور صحابی کا، ان دونوں کے درمیان میری قبر بنائی گئی. اس کا مطلب ہے قبر بھی سوچ سمجھ کر بنانی چاہیے اور اچھا پڑوس نیکوں کے قریب ہوگی اللہ. وہ اصل میں اس میں حکمت ہاشمی صاحب آپ غور کریں، وہ حدیث پاک جو ہے کہ آدمی کی قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب جو داتا صاحب کے قریب جس کی قبر بنے گی یا میاں میر کے پاس یا باب فرید کے پاس، تو وہ جنت کے باغ کے پاس بنے گی. تو جب ہوا چلے گی تو جنت کے باغ کی ہوا ادھر بھی تو آئے گی ساتھ والے ہمسائے کو بھی. کیا خیال ہے؟ جی جی بے شک. اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں وہ تو ہے ہی جنت میں. جی بالکل، ان کی جو خواہشیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف قبولیت اور کلیجی قبولیت کے سیر عطا فرمائے اور ان کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے بقیع والوں کے لیے کہ مطلب ان کی میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال باکمال ہوا تو گرمی کا موسم تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وہ ہیں کہ جن کی قبر پر خیمہ نصب کیا گیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے تو دیکھا کہ جو گورکن ہے وہ قبر نکالنے میں شدید گرمی ہے. یہ مطلب ایک بڑی اس میں غازی صاحب سمجھنے کی باتیں اگر باریکیاں ہم دیکھیں تو یہ خلیفہ وقت ہیں اور ایک گورکن کا خیال کرتے ہوئے آپ یہاں تک جو ہے وہ انوالو ہیں معاملات میں، لوگوں کی ذاتی معاملات کے اندر، کہ فوراً حکم فرماتے ہیں کہ اس پر خیمہ نصب کیا جائے، ان کو گرمی لگ رہی قبر کھودتے ہوئے. آپ غازی صاحب یہ دیکھیے نا کہ آپ کے بھائی حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو احمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ لے کر جایا جا رہا ہے تو حضرت ابو احمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نابینا تھے، مگر آپ نے اس پورے اجتحام و ہجوم میں حضرت سیدتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ کی چارپائی کا پایا جو وہ پکڑا ہوا تھا، اللہ، نابینا ہونے کے باوجود کندھا دے کے چل رہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ابو احمد، بڑا شدید اجتحام ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے چلنے میں، لہذا تم یہ چارپائی چھوڑ کے ایک کنارے پہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. تو سیدنا ابو احمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس چارپائی کا جو ہے وہ پایا کیسے چھوڑ دوں کہ ہمیں تو ساری برکتیں ان کے سبب سے ملی ہیں، اور میرا وہ دکھ کی آگ جو میرے سینے میں آج جل رہی ہے ان کی جدائی کے سبب سے، وہ لمس ان کی چارپائی کا میرے اس دکھ کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ جملے سننے کے بعد فرمایا اے ابو احمد پکڑے رکھو، اے ابو احمد پکڑے رکھو، اے ابو احمد پکڑے رکھو، چھوڑنا نہیں. یہ تو اس بات کی، اس پیار کی مستحق ہے کہ آپ کے بھائی کا بھی پیار یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح ایک بھائی اپنی بہن سے پیار کر رہا ہے. لیکن وہ برکتوں کی حامل ہستیاں، وہ رحمتوں کی حامل ہستیاں جو ہیں، ان کے تذکار پاک اپنی نسلوں میں ہمیں چھوڑ کر جانا چاہیے، اور اس کا یہ بہترین ذریعہ اور سبب ہے کہ ان کی یادیں ہم اپنے گھروں میں زندہ رکھیں، ان کی باتیں اپنے گھروں میں زندہ رکھیں، ان کے تذکار پاک سے اپنے ماحول کو معطر و منور کریں. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اگر یہ تذکرے ملتے رہیں تو ہمیں کسی جگہ سے تربیت دلانے کی غالب ضرورت نہیں ہے. آج ہر ماں پریشان ہے کہ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہی. اگر ہم یہ تذکرے اپنی بچیوں کو سنائیں اور پڑھائیں، آپ یقین کریں. غالب میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو وقت دوں گا کہ میں رات کو یہ باتیں، میری اہلیہ تھی، میری بیٹی تھی، میری بچوں کی خالہ تھی، میں چونکہ مضمون تیار کر رہا تھا تو میں پڑھ کے ان کو سنا رہا تھا. ویسے بھی یہ تیاری کا بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں نے یہ بڑا جرم کیا کہ میں نے پہلے کیوں ان کو یہ باتیں سنی. تو ہم اس جرم کو کرنا چھوڑ دیں تو ہمارے ہاں بہت سارے جرائم کے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری کروا دے گا. بہت اصلاح ہوتی ہے. میں تو اب یہ بات آپ نے سنائی تو مجھے سارا وہ واقعہ اپنی والدہ کی وفات کا یاد آیا. تو وہ چارپائی اٹھانا اور سارا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے بن گیا. مائیں بڑی چیز ہوتی ہیں، پھر امت کی مائیں، اللہ ان کا مقام. ایک مسلمان ماں جو پاک باز ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، اس ماں کا مقام اور اس کا صدمہ، اور جو امت کی ماں ہے ان کا تو پھر مقام بڑا. جی اسی بات کو اگر ہم تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو آپ کے جنازے سے ہی کئی چیزیں اور بھی ہمیں ملتی ہیں. جس طرح کہ سب سے پہلے بات ہوئی کہ شامیانہ لگایا گیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شامیانہ لگایا گیا ہے قبر انور کے لیے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شامیانے کا فائدہ براہ راست حضرت سیدہ زینب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو وہاں پر لوگ موجود ہیں یہ ان کے لیے ہے. تو اسی لیے جو مزارات بنائے جاتے ہیں وہاں جانے والوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکیں، وہاں پر کلام اللہ جو کچھ بھی ہے اس کا وہ ذکر کر سکیں. تو یہ اس سے فائدہ حاصل ہوا. پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ جنازہ جا رہا تھا تو آپ کا جو تابوت مبارک تھا اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا. آپ کے تابوت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے آگے چل رہے تھے اور پیچھے سے وہ آپ نے کپڑا بھی تھاما ہوا تھا. یہ کیسی ان کی ماں کے ساتھ جو وابستگی اور محبت ہے اور اس کا یہ اظہار ہو رہا ہے. پھر جب آگے گئے آپ کا جسد مبارک رکھا گیا جنازے کے لیے تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بیان فرمانا شروع کر دیا. یہ جو جنازوں کے اوپر کوئی اگر گفتگو کرتا ہے تو کئی لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں، یہ تو سنت ہے اور ہمیں سیدہ زینب کے جنازے سے مل رہی. آپ نے وہاں بیان فرمانا شروع کیا کہ میں نے یہ بات پوچھی حضور علیہ السلام کی ازواج سے کہ یہ سیدہ زینب بیمار ہے، ان کی تیمارداری کون کرے گا؟ تو ازواج مصطفیٰ کہنے لگی کسی اور کی حاجت نہیں ہے، ہم ان کی تیمارداری کریں گے. یہ حضرت عمر فاروق ببانگے دوہل فرما رہے. پھر مجھے پتا چلا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اب ان کی تجہیز و تکفین کون کرے گا، غسل کون ان کو دے گا؟ تو حضور کی ازواج نے کہا یہ کام بھی ہم کریں گی، ان کی خدمت گزاری ہمارے سپرد ہے. آپ فرماتے پھر جب اس کے بعد یہ معاملہ ہو گیا تو میں نے پھر سوال کیا کہ اب ان کو لحد میں کون اتارے گا؟ تو ازواج النبی نے مجھے یہ جواب دیا کہ جو زندگی میں ان کے پاس آ سکتے تھے خونی رشتہ دار وہی ان کو قبر انور کے اندر اتاریں گے. تو آپ نے ایک ایک بات کے اوپر کمنٹس دیے کہ جو ازواج نبی نے پہلے میں نے کہا تیمارداری، تو جب انہوں نے جواب دیا بالکل درست دیا ہے. پھر جب انہوں نے تجہیز و تکفین کی تو میں نے کہا بالکل آپ نے حق ادا کر دیا ہے. اور اب جو یہ مسئلہ بیان کیا کہ قبر کے اندر جو ہے خونی رشتہ دار اتاریں گے تو یہ باقی بجائے اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. غازی صاحب یہ حضرت سیدہ زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس بھی تھی، زوجہ محترمہ تھی اور اس چیز کو دیکھتی تھی کہ حضور کس سے خوش ہوں. تو آپ کا یہ معمول تھا کہ عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد کا شربت تیار کیا کرتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لایا کرتے تھے. اب باقی ازواج چاہتی تھی کہ ہماری طرف بھی حضور کی نظر کرم ہو اسی طرح، لیکن یہ تو ان کے جو مقدر میں تھا. تو جب انہوں نے یہ پورا پروگرام بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم اس بوٹی کا نام لیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. تو کہنے لگے حضور آپ نے کیا فلاں بوٹی جو استعمال کی ہے؟
انہوں نے آپ فرمانے لگے نہیں میں تو زینب کے یہاں جاتا ہوں وہاں سے شہد پی کے آتا ہوں. انہوں نے کہا بھی یہ ہمیں ایسا محسوس ہے جیسے آپ نے وہ بوٹی استعمال کی, شاید وہ شہد جو ہے نہیں وہ شہد کی ایک اور قسم تھی جی مغافیر, ہاں وہ اور ایک شہد کی قسم تھی, ہاں جی, یعنی تو نعوذ وہ باللہ اس بوٹی سے کسی کا کوئی بوٹی کے اوپر غلط لگتا فہمی نہ تھا ہو جائے. جی, مخصوص بوٹی کے اوپر لگتا تھا. وہ ایک شربت اور طرح کا, جس طرح ہمارے ہاں شہد جو ہوتا ہے جو اگر بیری کا ہو تو تھوڑا کڑوا ہوتا ہے, یا اگر تمے کا لگ جائے شاید تو بالکل ہی اور وہ اسی مغافیر اس کا نام تھا. اور جو فلاورز کا ہوتا ہے اور فلاورز کے اپنا ایک مزہ ہے, یا آم وغیرہ کا جو ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے, یہ جو مالٹے کا ہوتا ہے بہت میٹھا ہوتا ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمانے لگے جب سب ازواج نے بات کی بھی اصل میں میری توجہ چاہتی, فرمایا اچھا بھی تم اگر خوش نہیں ہو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اب اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, حضور آپ وہ چیزیں خود پہ حرام کیوں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حلال کر دی, آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ کا فرض نہیں ہے, آپ امام الانبیاء ہیں, اس سٹیٹس پہ ہیں, ان کا فرض ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے طریقے تلاش کریں جیسے حضرت سیدہ زینب نے تلاش کیا. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا, آپ کے اگر ہم یہ تمام معاملات کو اور واقعات کو دیکھیں تو جو چیز ہمیں سب سے اظہر من الشمس آپ کی زندگی سے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ حضرت سیدہ زینب بنت جہش جو ہیں انہوں نے زندگی میں جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان نے جو خدمت کی ہیں اور آپ کا جو رشتہ تھا کزن ہونے کا, یہ ہمیں دے رہا ہے سبق کہ کزن میرج جو ہے وہ جائز ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ پہ پڑھا کہ کچھ بیماریاں جو کزن کے ساتھ شادی کرنے سے وہ بلڈ اپ ہوتی ہیں, تو میں نے کہا کہ نیت سنت کی رکھ لو, کوئی بیماری قریب نہیں آنے پائے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, اس سے ایک اور بھی پتہ چلتے ہیں کہ جو ازواج کا رشتہ ہے, جو بیگم بیوی ہو, اس کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ خامند کی پسند کا بھی خیال رکھے. ہاں جی بالکل, یعنی کھانے میں بھی پسند کا خیال رکھے, پینے میں بھی پسند کا خیال رکھے کہ اس کو کیا پسند ہے. اصل میں یہ بھی ایک سبق ملتا گھر ہے میں ہمارا جو گھر کا نظام ڈسٹرب ہوا نا, خاندانی نظام جن مسائل کا شکار ہے اس وقت, اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ مزاج شناسی ختم ہو گئی. اور کوشش ہوتی ہے جب شادی کی جاتی ہے تو لڑکی کی ماں جو ہے وہ باقاعدہ گائیڈ کرتی ہے لڑکی کو کہ آپ نے اس کے اوپر غلبہ کیسے حاصل کرنا ہے. اس وجہ سے پھر قباحتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر کھائیں تو حکم چلائیں, کسی کام نو ہاتھ نہ لائیں. ہاں بالکل, یہ سب کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں جن کے وجود برکت کا باعث ہوتے ہیں. جس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جب ہار گم ہوا تھا اور تیمم کا حکم نازل ہوا, صحابہ نے طواف کیا, اے آل ابی بکر یہ آپ کا کوئی پہلا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر. بالکل اسی طرح آپ کا وجود بھی برکات کا سرچشمہ تھا. مثلا ایک تو ام المومنین کا شرف آپ کو ملا, لیکن اس سے پہلے جو نکاح ہوا تھا اس میں ایک مساوات قائم کی گئی. اب ابو جہل, علامہ اقبال نے لکھا, علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ غلام کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہ قبائلی تفاخر ختم کرتے تھے تو ابو جہل چیخ اٹھا تھا کہ سینہ معاذ محمد داغ داغ, ہمارا سینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مساوات کے رویے سے داغ داغ ہو گیا ہے کہ ایک غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مساوات قائم کی. اور تیسرا یہ کہ نہ رہا تفاخر منصبی, وہ جو اس کی نعت ہے حفیظ طائی مرحوم کی, نہ رہا تفاخر منصبی, نہ پتہ نہیں کیا وہ اس طرح کا ہے. اچھا آخری بات, رہی عمر بھر جو انیس سے جہاں وہ بس آرزوئے نبی, اسی کا شعر ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ایک رسم بد تھی کہ منہ بولے بیٹے جو تھے وہ جائیداد کے وارث ہو جاتے تھے اور حقیقی اولاد محروم ہو جاتی تھی. تو یہ حضرت ام المومنین زینب بنت جہش کے وجود کی برکت ہے کہ جب ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو اس رسم بد کا خاتمہ ہوا, اور جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے وجود مبارک سے اور آپ کی نسبت سے امت کو کتنی راحتیں, رحمتیں اور وسعتیں عطا ہوئی. بہت شکریہ آپ کا بھی, ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ, علامہ آپ کا شکریہ. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, روزانہ صبح و شام قرآن حکیم کی آخری 3 صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرنے سے ہر قسم کے شر سے حفاظت ملے گی. فرائض و واجبات کو لازمی ادا کریں, اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں 4 باتیں یاد رکھو. سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے, سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے, سب سے بڑی وحشت غرور اور خود بینی ہے, اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے.